السلام علیکم بھائیوں. آج ہم فرعون کے سسٹم کے بارے میں بات کریں گے. اور جو لوگ میری کتاب پڑھ چکے ہیں ٹریننگ پوائنٹ 2.0 تو ان کو پتہ ہے کہ جس سسٹم میں ہم رہ رہے ہیں وہ ایکچولی فرعون کا ہی سسٹم ہے. یعنی یہ سسٹم وہی سسٹم ہے جو فرعون اپنے زمانے میں استعمال کر رہا تھا، امپلیمنٹ کر رہا تھا. اور یہ سسٹم جو تھا وہ یہ تھا کہ لوگوں کو فرقوں میں بٹانا، شہر کا استعمال کرنا، جس کو اب آج کے زمانے میں آپ پروپیگنڈا کہیں گے. اور یہ کہ لوگوں کو بیوقوف بنانا اور قتل و غارت کرنا. یہ سسٹم جو ہے یہ فرعون کا سسٹم تھا، اور یہ سسٹم جو ہے یہ آج بھی چل رہا ہے، بلکہ اب تو بہت زور و شور سے بڑی طاقت سے یہ سسٹم پوری دنیا میں مسلط کر دیا گیا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ قرآن میں جو ہے یہ قصہ آپ کو فرعون کا یہ اور جو کچھ وہ حرکتیں کر رہا تھا وہ قرآن میں آپ کو جو ہے بار بار اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. اتنی تفصیل سے اسی لیے بتایا جا رہا ہے کیونکہ ظاہری بات ہے قرآن جو ہے وہ آخری کتاب ہے اور وہ انسانیت کے لیے ہے. اور اس لیے ضروری تھا کہ اس طرح یہ بتایا جائے کہ یہ سسٹم ہے، یہ نظام ہے، اس سے خبردار رہو. لیکن لوگ جو ہیں وہ 2+2 نہیں کرتے ہیں. اب افسوس کی بات تو یہ ہے وہ پڑھ لیتے ہیں پورا قصہ فرعون کا اور موسیٰ کا، لیکن وہ سمجھ نہیں رہے کہ بات کیا ہو رہی ہے. تو بات یہ ہو رہی ہے کہ یہ سسٹم جو ہے نا، یہ جو حرکتیں وہ کر رہا تھا اس سے خبردار رہو. تو خیر، میں چاہ رہا تھا آج کی ویڈیو میں کہ میں آپ کو ایک چیز دکھاؤں جو میں نے نوٹس کی، بہت اہم ہے، بہت انٹرسٹنگ ہے. وہ یہ ہے کہ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے فرعون ایک خاص دعویٰ کر رہا تھا، اور وہ یہ دعویٰ تھا کہ میں خدا ہوں. تو ہم یہ کریں گے کہ ہم کچھ آیات قرآن کی پڑھتے ہیں، کچھ سورہ میں سے، جس میں یہ پہلے دعویٰ میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں کہ اس کا دعویٰ کیا تھا اسپیسیفکلی. اور یہ کہ میں چلیں بس ہم نے یہیں سے شروع کرتے ہیں، پھر آگے جا کے میں اور ڈیٹیل میں بات کرتا ہوں. تو خیر، یہ ہے سورہ نازیہ. یہ فرعون ہی کا قصہ ہے، کانٹیکس یہی ہے. خیر ہم یہاں سے پڑھیں گے آیت 24 سے، نہیں آیت 23 سے. فحشر فنادا، پھر وہ اس نے جمع کیا اور بلایا یا پکار دی. فقال انا ربکم الاعلیٰ، اور اس نے کہا کہ میں ہوں تمہارا رب الاعلیٰ، سب سے بڑا. ٹھیک ہے، یہ فرعون کی بات ہو رہی ہے. اچھا اب آگے چلتے ہیں، یہ سورہ شورہ ہے. اب یہاں ہم پڑھتے ہیں آیت 29 سے. قال لئن اتخذت الہ غیری لاجعلنک من المسجونین. اب یہ جو ہے فرعون موسیٰ سے بات کر رہا ہے، اور موسیٰ جو ہے اس کے پاس آیات لے کے آئے، اور اس نے ظاہری بات ہے وہ آیات رد کر دی اور کہا کہ اس نے کہا کہ اگر تم نے اتخذت الہ، اگر تم نے کوئی اور خدا لیا میرے علاوہ، لاجعلنک من المسجونین، تو میں تمہیں قیدیوں میں سے بنا دوں گا، یعنی میں تمہیں قید میں ڈال دوں گا. تو یہ تو ظاہری بات ہے ہر ایک کو بات پتہ ہے، لیکن یہاں انٹرسٹنگ ایک بات آتی ہے. یہاں سورہ قصاص میں آیت 38 پہ فرعون کہتا ہے پھر سے، وقال فرعون یحیی الملاء ما علمت لکم من الہ غیری. تو وہ جو ہے یحیی الملاء، ملا ہوتا ہے ایک ایلیٹ طبقہ. ٹھیک ہے، جو لفظ ہے ملا کا مطلب ہوتا ہے جیسے ملائکہ بھی نکلا ہے، ملا ہوتا ہے مطلب ایک طرح سے یہ ایک خاص طبقہ ہے جو اس کانٹیکس میں یہ ہے کہ وہ فرعون کے ساتھ جو ہے ملے ہوئے تھے، اس کی طاقت میں شریک تھے. ٹھیک ہے، تو وہ ان سے کہتا ہے وقال فرعون یحیی الملاء ما علمت لکم من الہ غیری، کہ میں نہیں جانتا تمہارے لیے کوئی خدا میرے سوا. فاوقد لی یا حامان علی الطین، تو حامان تم جو ہے وہ بھڑکاؤ علی الطین، مٹی پہ. فجر لی سرحن، اور میرے لیے ایک ٹاور بناؤ، ٹھیک ہے، قلعہ بناؤ. لالی اطلع الی الہ موسیٰ، تاکہ میں جو ہے وہ جا کے ڈھونڈوں یا پہنچوں موسیٰ کے خدا تک. وانی لظنہ من الکاذبین، اور مجھے تو خیال یہ ہے کہ یہ جھوٹوں میں سے ہے. ٹھیک ہے، یہ پھر سے وہی بات ہو رہی ہے، لیکن یہ انٹرسٹنگ بات یوں ہے کہ وہ اس کا چیلنج یہ تھا کہ میں ہی ہوں. اور وہ اپنے جو بھی یہ بندہ تھا حامان، جو اگر آپ قرآن میں زیادہ غور میں جائیں گے تو یہ حامان جو ہے اس کا بھی ایک رول تھا. یہ قارون اور حامان جو تھے یہ دو خاص بندے تھے. قارون جو تھا وہ فائنینسیئر تھا، کیپٹلسٹک جس کو کہتے ہیں، جو بینکر ہوتا ہے، پیسے والا آدمی. اور حامان جو تھا وہ جادوگر تھا، یعنی وہ سحر کرتا تھا، وہ پروپیگنڈا کا ایکسپرٹ تھا. تو یہ کیونکہ یہ فرعونک سسٹم میں نا یہ تین چیزیں ہوتی ہیں ہمیشہ، جیسا کہ آج کے سسٹم میں بھی یہ تین چیزیں ہیں. ایک طرف آپ کے پاس بینکرز ہیں، ایک طرف آپ کے پاس میڈیا کے لوگ ہیں جو پروپیگنڈا کرتے ہیں، اور پھر ایک طرف آپ کے پاس وہ لوگ ہیں جو رول کرتے ہیں.
تو خیر تو یہ یہاں جو ہے نا یہ بات کلیئر ہو گئی ہے کہ اس کا یہ دعویٰ تھا کہ میں خدا ہوں، میرے سوا کوئی خدا نہیں. لیکن اب چلتے ہیں سورہ الاعراف پہ. اب یہاں دیکھیں کوئی اور بات ہو رہی ہے، اور یہ آپ نوٹس کریں گے کہ ایک کانٹرڈکشن ہے، ایک تضاد ہے قرآن میں، جبکہ یہ کوئی تضاد نہیں ہے، اس میں تھوڑی گہرائی میں جانا ہے کہ بات ہو کیا رہی ہے. اچھا تو یہاں ہم پڑھتے ہیں آیت 127 سے. وقال الملاء من قوم فرعون، اور پھر کہا ملا، میں نے ایسا کہا نا یہ ایک خاص طبقہ ہے، اس کو انگلش میں بولتے ہیں ایلیٹ. یہ پیسے والے لوگ ہیں، طاقتور لوگ ہیں، اور جو خاص جو قریب ہیں طاقت کے، جو قریب ہیں فرعون کے. وقال الملاء من قوم فرعون، لیکن دیکھیں یہاں لفظ استعمال ہوا من قوم فرعون، تو یہ فرعون کی قوم میں سے تھے. وہاں یہ لفظ استعمال نہیں ہوا، وہاں لکھا ہے وقال فرعون یا ایھا الملاء. ٹھیک ہے، من قومی نہیں لکھا، من بس یہ لکھا ہے کہ اے او ایلیٹس، جس کو آپ انگلش میں کہیں گے. لیکن یہاں وہ کہہ رہا ہے او ایلیٹس، ایلیٹس آف دا قوم فرعون، جو ایلیٹس جو ہیں وقال الملاء من قوم فرعون. تو یہ جو ہے نا یہ ایک اور خاص طبقہ ہے. ایک تو وہ ملا کے لوگ تھے جو ایک طرح سے طاقتور تھے، جو ایلیٹ کلاس تھی. اب یہ ایلیٹ کے بھی ایلیٹس ہیں، یہ فرعون کی قوم میں سے ہیں، یہ بہت قریب ہیں فرعون کے. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ اس طرح کے سٹیجز ہیں. اگر آپ نے فیمیل سنری کو پڑھا ہوگا تو آپ کو پتہ ہے کہ فیمیل سنری میں بھی بہت سارے ڈویژنز ہوتے ہیں. آپ ایک ڈویژن کے بعد دوسرے ڈویژن پہ آپ چلتے ہیں، ان کی 33 ڈگریز ہوتی ہیں، ہر ڈگری ہوتی ہے، تو وہ ڈگریز پہ چڑھاتے ہیں. اسی طرح یہ بالکل ہائیسٹ ڈگری کی بات ہو رہی ہے. تو وہ کیا کہہ رہے تھے؟ وہ کہتے ہیں اتذ موسیٰ و قومہ، کہ تم کیا چھوڑ دو گے موسیٰ کو اور اس کی قوم کو، لیفسدوا فی الارض، کہ وہ فساد مچائے دنیا میں، ویذرک و الہتک، اور چھوڑ دیں تمہیں، و الہتک، اور تمہارے خداؤں کو. قالا سنقتل ابناءہم ونستحیی نساءہم، اس نے کہا ہم ان کے بیٹے کو قتل کریں گے اور ان کی بیٹیوں کو جینے دیں گے. وَإِنَّ فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ، اور ہم ان پر پوری طرح طاقتور ہیں. ٹھیک ہے، یہ تو اسٹریٹجی آپ کو پتہ ہے فرعون کی بار بار آئی ہے کہ فرعون جو ہے وہ ان بیٹوں کو قتل کرتا تھا اور بیٹیوں کو چھوڑ دیتا تھا، تاکہ بیٹیوں کو چھوڑنے کا مقصد یہ تھا کہ پھر ان کے تھرو وہ اپنی قوم کو آگے بڑھائے. ٹھیک ہے، یہ مقصد ہے نا، دوسری قوم کو ختم کر دے، ان کے لڑکوں کو ختم کر دے، تاکہ پھر لڑکیوں سے وہ اپنی نسل کو بڑھائیں. یہ وجہ تھی، یہ اسٹریٹجی تھی. لیکن خیر ہم لوگ اس پہ فوکس نہیں کر رہے، ہم اس پہ فوکس کر رہے ہیں کہ وہ لوگ کیا کہہ رہے تھے. وہ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ تم کیا چھوڑ دو گے، اور میں اس کی ٹرانسلیشن میں بھی جانا چاہوں تھوڑا اور ڈیٹیل میں اس کو دیکھتے ہیں، کیونکہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہو رہی ہے. اچھا یہ ہے کوئی بھی ٹرانسلیشن آپ یوز کر لیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. خیر یہاں میں ایک انگلش ٹرانسلیشن یوز کر رہا ہوں. دا چیفس، انہوں نے اس کو چیف کہا ہے ملا کو، لیکن میں نے ایسا کہا نا یہ ایلیٹس ہیں، یہ خاص لوگ ہیں. ٹھیک ہے، کسی طبقے کے، جو کہ فرعون کا طبقہ ہے، یعنی یہ قومی فرعون کے بہت یہ دا ہائیسٹ ڈگری ہیں ایلیٹس. انہوں نے کہا آئی یو گوئنگ ٹو لیو موسیز اینڈ ہز پیپل فری ٹو اسپریڈ کرپشن ان دا لینڈ، کیا تم چھوڑ دو گے موسیٰ اور اس کی قوم کو، اس کے لوگوں کو، تاکہ وہ فساد مچائیں دنیا میں. اینڈ ابینڈن یو اینڈ یور گاڈس، اور چھوڑ دیں تم اور تمہارے خداؤں کو. دیکھیں اب یہ عجیب سی بات ہے، کیونکہ یہ لوگ یہ کیوں کہہ رہے ہیں، جبکہ یہ پوری جو ہم نے جو آیتیں پڑھی اس میں تو فرعون جو ہے وہ کھلے عام یہ دعویٰ کر رہا تھا کہ میں خدا ہوں. تو پھر یہ کیسے یہ کہہ سکتے ہیں یہاں کہ بھائی تمہیں چھوڑ دیں اور تمہارے خداؤں کو. تو یہاں سے میں بات جو ہے وہ شروع کرنا چاہ رہا ہوں کہ جس سسٹم میں آپ رہتے ہیں نا، جو فرعونک سسٹم ہے، جیسے میں نے آپ سے کہا، یہ فرعون سسٹم جو ہے نا یہ آپ کو کہتا ہے کہ جی کوئی خدا نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ ایتھیسٹک ورلڈ ویو پروموٹ کرتا ہے کہ یہ کوئی خدا نہیں ہے. یا یہ الٹیمیٹلی جو آپ کو کہہ رہا ہے، جو یہ مطلب سیدھے منہ بات نہیں کرتے ہیں، لیکن جو یہ اصل میں کہہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اسٹیٹ جو ہے نا، جو گورنمنٹس جو ہے نا، جو گورنمنٹ ہے وہ تمہاری خدا ہے. کیونکہ تمہاری گورنمنٹ جو ہے وہ تمہیں قانون دیتی ہے، تمہاری گورنمنٹ جو ہے وہ قانون کو نافذ کرتی ہے، وہ تمہاری سرپرست ہے، وہ تمہاری مددگار ہے، تم اس کی طرف رجوع کرو. یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ خصوصیات یہ خدا ہی کے لیے ہیں. تو چاہے آپ کہیں یا نہ کہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن آپ کے جو ایکشنز ہیں، آپ کے جو کام ہیں، جو کرتوت ہیں، اس سے پتہ لگے کہ آپ خدا کون ہے. اور زیادہ تر لوگ جو ہیں ان کا خدا جو ہے وہ گورنمنٹ ہوتی ہے. جبھی وہ ہمیشہ گورنمنٹ کی طرف جاتے ہیں، ان سے گورنمنٹ سے مدد مانگتے ہیں اور گورنمنٹ ہی کی طرف دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ جو نا، کیونکہ یہ تو باطل خدا ہے، یہ تو جھوٹا خدا ہے، اس لیے یہ آپ کے لیے کچھ کر نہیں سکتی ہے، یہ تو بیوقوف بنا رہے ہیں آپ لوگوں کو. لیکن یہ لوگ یہ پروموٹ کر رہے ہیں اسٹیٹ ورشپ، جس کو انگلش میں بولتے ہیں، یعنی ریاست کی
ریاست کی عبادت کہہ لیں یا ریاست کی بندگی کہہ لیں یا ریاست پرست جو لوگ ہوتے ہیں وہ یہی لوگ ہوتے ہیں جو اسٹیٹ کو ورشپ کرتے ہیں، اس کے لیے جان بھی دینے کو تیار رہتے ہیں۔ تو یہ پروپیگنڈا جو ہے جو ایلیٹس کا آج کے زمانے میں ہے وہ یہی ہے جو فرعون کا تھا۔ فرعون کہہ رہا تھا میں خدا ہوں، ایلیٹس کہتے ہیں کہ ہم خدا ہیں، یعنی کہ اسٹیٹ خدا ہے، ٹھیک ہے، اور جو اسٹیٹ جو کہے گی، جو لاز اسٹیٹ بنائے گی، اسٹیٹس کو پورا اختیار ہے، تم اس پہ چلو، ٹھیک ہے۔ قرآن کے قانون کی بات نہیں ہو رہی، اسٹیٹ کے قانون کی بات ہو رہی ہے۔ لیکن جو لوگ ٹاپ پہ ہیں، جو ایلیٹس ہیں، ایلیٹس کے بھی ایلیٹس ہیں، جیسے کہ میں نے آپ کو کہا نا، یہ فرعون کے جو خاص لوگ تھے، جو قوم فرعون میں سے تھے، وہ یہ بات نہیں مانتے تھے کہ فرعون خدا ہے۔ دیکھا آپ نے یہ بات نوٹ کی، یہی تو بات ہو رہی ہے۔ وہ یہ بات نہیں مانتے تھے کہ فرعون جو ہے وہ خدا ہے، وہ یہ بات مانتے تھے کہ فرعون کے خدا ہیں، ٹھیک ہے، یعنی ان کا کوئی اور ریلیجن تھا، اور جو ریلیجن وہ پروموٹ کر رہے تھے وہ کوئی اور ریلیجن تھا۔ یہ ڈبل اسٹینڈرڈ، یہ منافقت جو ہے نا، یہی منافقت آج کے بھی سسٹم میں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آج کا سسٹم آپ کو، عام عوام کو، عوام ناس کو تو یہ کہتا ہے کہ جی اسٹیٹ کی ورشپ کرو یا اپنی ورشپ کرو، یعنی کہ اپنے جو خیالات ہیں، خواہشات ہیں، ان کی پیروی کرو، یا یہ کہ تم نہ مانو خدا ہے ہی نہیں کوئی، کچھ بھی نہیں ہے، یہ ایسی ہے، بس چل رہی ہے ساری دنیا۔ لیکن یہ خود جو ہے نا، یہ اس بات پہ یقین نہیں رکھتے، یہ جو ہے یہ اپنے خداؤں کو پوج رہے ہیں، اور ان کے خدا جو ہیں یہ وہ پرانے خدا ہیں، ٹھیک ہے۔ جب ہی اگر آپ نے اگر ڈالر بل کو کبھی کھول کے دیکھا ہو، کبھی دیکھا ہو، اس پہ جو سمبالوجی ہوتی ہے، آپ دیکھیں گے کہ اس پہ پیرامڈ بنا ہوا ہے، اور ان کی ایک آل سینگ آئی ہے، اور یہ کہ اگر آپ کو پتہ ہے واشنگٹن ڈی سی میں جو اتنا بڑا انہوں نے کھڑا کیا ہوا ہے، جس کو وہ یہ واشنگٹن مونیومنٹ کہتے ہیں، وہ ایکچولی ہے ایک اوبیلسک، جو کہ ایجپشنز یعنی مصر کے جو فرعونی جو فیروز جو تھے، وہ ان کے ریلیجن کا جو ہے ایک خاص مطلب ایک سینٹرل حصہ تھا یہ اوبیلسک، جس کو عربی میں اوتاد کہا ہے۔ انشاءاللہ میں اس کے بارے میں بھی ایک ویڈیو بناؤں گا بعد میں، اوتاد کے بارے میں، کیونکہ یہ جو ہے نا وہ خدا، جو باطل خدا تھے، وہ ابھی تک چلتے آ رہے ہیں۔ تو جو ایلیٹس ہیں، جو ٹاپ پہ جو لوگ ہیں نا، وہ دنیا کو کچھ اور مذہب انہوں نے دیا ہوا ہے جھوٹا، لیکن وہ کسی اور مذہب پہ چل رہے ہیں، اور وہ ان پرانے خداؤں کی پوجا پاٹ کر رہے ہیں جو یہ لوگ کر رہے تھے، فرعون، اور ظاہری بات ہے جو پیغمبر دوسرے قوموں پر بھیجے گئے، جیسے ذکر ہوا ہے بال کا، تو یہ پرانے خدا ہیں۔ تو اس لیے جو ہے قرآن میں اس کا ذکر ہوا ہے، تاکہ جو لوگ اس کو غور سے پڑھ رہے ہیں ان کو سمجھ میں آ جائے کہ تمہیں جو انہوں نے بتائی ہوئی ہے اسٹوری، جو تمہیں بولتے ہیں یہ جو مذہب جو انہیں دیا ہوا ہے، وہ اس مذہب پہ وہ خود نہیں چلتے، ان کا کوئی اور مذہب ہے، جبکہ ہے تو دونوں مذہب باطل۔ قرآن کے حساب سے تو ایک خدا ہے، اور خدائی سے مدد مانگو، اور خدائی زندگی دینے والے اور موت دینے والے اور رزق دینے والے خدائی ہیں، اور خدائی ہمارے سرپرست ہیں، بات تو یہ ہو رہی ہے قرآن میں۔ لیکن میں یہ دکھانا چاہا تھا آپ کو کہ یہ دونوں چیزیں جو ہے نا، جب کہ آپ ان کو اگر پڑھیں ایسی سطحی طور پہ، تو آپ کو لگے گا کہ یہ تو بڑا تضاد ہے، کہ بھئی یہ ایک طرف سے یہ بات ہو رہی ہے اور یہ لوگ تو کوئی اور بات کریں، لیکن یہ کوئی تضاد نہیں ہے، یہ آپ کو ایک طرح سے انر ورکنگز دکھائی جا رہی ہیں کہ یہ سسٹم کی انر ورکنگز کیا ہے، کہ یہ لوگ کون ہیں، یہ کس طرح سوچتے ہیں۔ تو یہ جو منافقت ہے نا، یہ ڈسیپشن، یہ بہت کامن ہے اس سسٹم کا، ایک طرح سے کہہ لیں ڈی این اے یہی ہے منافقت۔ تو خیر چلیں ابھی ادھر ہی بات روکتے ہیں، انشاءاللہ کسی اور وقت میں ایک اور ویڈیو بناؤں گا، اور میں اس میں اوتاد کی بات کروں گا، جو میں نے جس پہ ذکر کیا، اوبیلسک جس کو کہتے ہیں، کہ قرآن میں اس کا کہاں ذکر ہے، اور یہ فرعون سے کیسے جڑا ہوا ہے، اور یہی اوبیلسک جو اوتاد جو ہے، یہ خالی واشنگٹن ڈی سی میں نہیں ہے، یہ ایکچولی پوری دنیا میں ہر جگہ جو ہے کیپٹل سٹیز پہ انسٹال کیا گیا ہے، نصب کیا گیا ہے، کیونکہ میں جیسے کہہ رہا ہوں آپ سے، یہ ایلیٹس جو ہے نا، یہ وہی مذہب جو ہے فالو کر رہے ہیں، جو پرانے مذہب ہیں، جن کے پرانے ان کے جو باطل خدا ہیں، یہ انہیں کی پوجا پاٹ کرتے ہیں، اور لیکن یہ چھپاتے ہیں، یہ اس کو سیکرٹ رکھتے ہیں، کیونکہ یہ لوگوں کو جو ہے یہ کسی اور چیز میں لگایا ہوا ہے انہوں نے۔ چلیں آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے۔ السلام علیکم۔